میں چاہوں گی کہ نوید صاحب آپ اس پر ذرا روشنی ڈال دیں. جو سماعت 3 بار ملتوی ہوئی، لاہور ہائی کورٹ نے فواد چودھری کی بازیابی کی درخواست کو خارج کر دیا. بالکل ٹھیک کیا انہوں نے. قانون یہی کہتا ہے. ساری کارروائی جب مکمل ہو گئی اور اسلام آباد کے تھانہ کوسار میں کیس تھا اور وہیں پر وہ ان کو لے گئے. یہ جو صبح سے لاہور ہائی کورٹ میں ایکٹیویٹی ہوئی ہے، میں تو اس پر حیران تھا. آج صبح ہی اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک کیس میں جب عمران خان صاحب کے خلاف تھا، ان کے وکیل علی ظفر سے کہا کہ یہ آپ نے کیا وتیرہ بنایا ہوا ہے، کیس اس حدود کا اور آپ لاہور ہائی کورٹ میں درخواستیں ڈالتے پھر رہے ہیں. تو یہ ایک بحث دوسری طرف چلی جائے گی، لیکن بالکل ٹھیک کیا انہوں نے. عرض یہ ہے کہ فواد چودھری کون ہے؟ فواد چودھری جیلم کے ایک سیاسی گھرانے کے فرد ہیں. وہ سیاسی گھرانہ جو حکومتوں میں شامل رہا ہے ہمیشہ، نمبر 1. نمبر 2، پاکستان کے موسٹ کریڈیبل وکیل جو پی ٹی آئی میں حامد خان، انہوں نے بتایا کہ یہ اپنے چیف جسٹس چچا، جن کی اپنی بڑی داستانیں مشہور ہیں، بہت زیادہ ان کے قابلیت کے متعلق بڑے سوال ہیں، ان کے ٹاؤٹ تھے. حامد خان نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے. یہ ہے اس بندے کی اصل شہرت اور پہچان. ایک دوسری صورت یہ ہے کہ ان کو میڈیا میں داخل کیا گیا، پھر سیاست میں لایا گیا. جب یہ میڈیا میں آئے تو 2014 کے دھرنوں کے دوران انہوں نے ٹی وی کے شو میں بیٹھ کر کہا کہ اسلام آباد جانے والا جو گروہ ہے، جو جتھا تھا جو عمران خان اور طاہر القادری نے حلہ بولا تھا، اس میں 12 بندے اب تک مارے جا چکے ہیں، مزید لاشوں کی اطلاعات آ رہی ہیں. جعلی خبر تھی لیکن پلان تھا چونکہ بندے مارنے کا، اور اس کو کسی نے بتایا تھا کہ بندے مارنے ہیں. ٹی وی پر کہا اس نے. اگلے دن کیا ہوا، ان کو نوکری سے نکالا، سینس پریویل کی انتظامیہ کے اندر، اور 3 کالم خبر فرنٹ پیج پہ لگائی، ٹی وی پر لا دی کہ ایک گندے انڈے کی وجہ سے معاشرے میں انتشار پھیلنے لگا تھا، ہم معذرت چاہتے ہیں، ہم نے اس کو فارغ بھی کر دیا، لیکن طاقتور حلقوں کے ساتھ تعلقات پھر آگے. اب بات یہ ہے کہ بحث کس بات پہ ہو رہی ہے؟ یہ نصر اللہ خان سے آپ کیسے ملا رہے ہیں، جاوید ہاشمی سے کیسے ملا رہے ہیں، اس کو آپ نواز شریف یا فضل الرحمان صاحب سے کیسے ملا رہے ہیں؟ بندیال سے لے کر ایجاد الاحسن تک سب کے نام لے کر ان کو برا بلا کہا. آرمی چیف ڈی جی آئی ایس آئی کو برا بلا کہا. وہ کہتا ہے میں خون خرابہ کرا دوں گا، وہ کہتا ہے میں خانہ جنگی کرا دوں گا. اس کے آپ الفاظ تو دیکھیں، یہ کس نے کہا ہے؟ اینٹی اسٹیبلشمنٹ تو پاکستان میں محمود اچکزئی، کبھی اس نے یہ الفاظ بولے؟ جس طرح کی بےہودہ زبان وہ استعمال کر رہے ہیں، آپ اندازہ لگائیں وہ کس کی ایجنڈی کر رہے ہیں. صحیح. اچھا، یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیا یا جو لاہور ہائی کورٹ کر رہی ہے، میں صبح نے نوٹس لے لیا، ان کو نہیں پتا کہ لینگویج کا استعمال کیا ہے، وہ ان کے خاندانوں تک پہنچ رہا ہے. پی ٹی آئی کے جو سرفرے ہیں، جب ان کو یہ بتایا جائے گا کہ جی یہ معاملہ ایسے ہو رہا ہے، ان کی فیملی ہیں، کبھی عمران خان صاحب کھڑا کہہ دیں گے تمہارے بچوں سے کوئی شادی نہیں کرے گا، تمہارا یہ ہو جائے گا. تم نے کیا سمجھا ہوا ہے یہ کوئی اس کو یہاں افغانستان کی طرح سے ملیشیا گھومتی پھریں گی؟ میں تو حیران ہوں کہ لاہور ہائی کورٹ نے نوٹس لیا کیوں. نوید صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں نوید چودھری صاحب آپ کی طرف سوال لانا چاہ رہی ہوں. آپ نے کراچی کی بات کی، عمران خان نے بھی کراچی کی بات کی، اور اس نے کراچی کو مثال کے طور پہ پیش کیا کہ آپ دیکھ لیں کراچی میں کیا نتیجہ آیا. اب آپ نے پنجاب میں جو سی ایم اپوائنٹ کیے ہیں، الیکشن کمیشن کے اوپر کریڈیبلٹی پر سوالیہ نشان اٹھاتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ اب ڈیلے ہوگا یہاں پر بھی الیکشن. یہی ساری میں سمجھتا ہوں بنیاد ہے سارے مسئلے کی. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جو میں کہوں وہی ہونا چاہیے، دیٹ سال میں حکومت میں ہوں تو جو میں کرنا چاہوں اس کا مجھے مکمل اختیار ہونا چاہیے، کوئی آئین کوئی قانون آڑے نہیں اس کے آنا چاہیے. اگر میں اپوزیشن کے اندر ہوں تو میری مرضی، ادروائز میں جی ایچ کیو کا گھراؤ کر لوں گا، میں پرائم منسٹر ہاؤس کا گھراؤ کر لوں گا. تو کھلے عام کہتے رہے ہیں نا کہ پنڈی میں جائیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، کس کی مخالفت انہوں نے کی؟ یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جو ساری خرابی کا سبب بن رہا ہے. اب پنجاب کے اندر انہیں ایسا چاہیے، کوئی ہینڈ پکڈ، وہ تو چاہتے ہیں کہ فرا گوگی لگ جائے، بہترین چوائس ہے. وہ تو مریم نے کہا تھا، اور وہ عمران خان صاحب کے میرا خیال ہے کہ جو ذہن جتنا وہ پڑھ سکی ہیں، میرا بھی یہی خیال ہے کہ ان کا آئیڈیا یہ ہوگا کہ وہ لگ جائیں، یا مانیکا صاحب کا تو کہہ نہیں سکتے، لیکن مریم جن نے جو کہا ہے گوگی کا ذکر کیا، میرا بھی خیال ہے کہ گوگی چاہیے. عمران خان کی جس طرح سے گرومنگ کی گئی ہے، مسلم لیگ جس طرح سے ان کو آگے لایا گیا ہے، اس میں وہ کہتے ہیں جو میں نے کہنا وہ آپ نے سننا ہے. یعنی کہ جج، بڑے بڑے جج ان کو ریلیف دیتے ہوئے، میں اب کیا کہوں، ان کے آگے سوالیہ نشان لگ گئے ان کی کارکردگی آگے. پاکستان کے ٹاپ کے جو وکلا حضرات ہیں انہوں نے کہا کہ ججز کیا کر رہے ہیں، خود بینچ میں بیٹھے ججز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. عمران خان کے متعلق جو کیسز سے وہاں اتنا ریلیف دیا گیا، میں تفصیل بیان کروں گا تو بہت وقت ضائع ہو جائے گا. 2018 سے پہلے کی بھی تفصیل بتا دیں. دیکھیں وہ عمران خان 100% توشہ خانہ چور ہیں. عمران خان فورن فنڈنگ انہوں نے چوری کی، باہر کے اخبارات میں اس پر آرٹیکل نہیں ایڈیشن شائع ہوئے. نوید ایک سوال میں کہتا وہ ٹیریان کیس کے اندر 100% ملکی قانون کے تحت نااہل ہیں دونوں صورتوں میں، مانتے ہیں تبھی نہیں مانتے تبھی. نوید ایک بات بتاؤ، کیوں نہیں چل رہے؟ نوید ایک بات بتاؤ، یہ ریفرنس کیا ہے
کہ کراچی کا الیکشنوں کا کیا ریفرنس بنتا ہے آج کی یہ تقریب ریفرنس اس طرح سے بنتا ہے کہ وہ کراچی کے نتائج ماننے کو تیار نہیں ہے. حالانکہ کراچی میں ایم کیو ایم کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں ملی. پی ٹی آئی کو یہ اختیار تھا کہ اس ماحول میں بھی وہ پوری کارکردگی کا مظاہرہ کرے, دھوس جمائے, جس طرح سے ان کے ایم پی اے جاتے رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہے علی زیدی صاحب بھی گئے ہیں مختلف موقعوں پر, اور جو ان کے صوبائی اسمبلی کے ارکان ہیں ان کو بھی آپ نے دیکھ لیا ہے. پوری کوشش کی انہوں نے, رزلٹ آیا تو وہ رزلٹ آ گیا. آپ کہتے ہیں میں اس الیکشن کو نہیں مانتا, تو یہی انہوں نے یہاں کہنا ہے. تو اس کی بیس اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ملک میں جو سیاسی صورتحال جاری ہے اس کا اونٹ تو کسی کروٹ بیٹھتا دکھائی نہیں دے رہا, لیکن اگر میں معیشت کی بات کروں تو وہ زبوں حالی کا شکار ہے. ایسے میں وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف یہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں ان پر مکمل طور پر عمل ہوگا. تو میں چاہتی ہوں نوید صاحب آپ مجھے یہ بتا دیں کہ اگر منوان آئی ایم ایف کی ٹرمز کو تسلیم کر لیا جائے تو کیا پاکستان معاشی طور پر بہتری کی جانب جا سکے گا؟ بہتری کی جانب جانے کے لیے تو ابھی بہت لمبا راستہ طے کرنا ہے. آپ یوں کہیں کہ جو جس ڈیزاسٹر کا ہمیں سامنا ہے وہ اوائڈ کیا جا سکے گا. بہتری کیونکہ وہ ایک پیکج ہوگا پورا, اور اس پروگرام کے تحت آپ نے بہت سارے سٹیپ لینے ہیں. اب ہم اپنے گریبان میں بھی جھانکنا ہے. 3-4 چیزیں جو فوری کرنے والی ہیں اگر وہ نہ کیں تو یہ قرضہ بھی ختم, اور اس کے بعد اس سے بڑا بحران پیدا ہوگا. سب سے پہلے تو اب فارکس ڈیلر ایسوسی ایشن نے بھی بتا دیا آپ کو کہ پاکستان میں اس وقت کم از کم میں کہہ رہا ہوں 10 ارب ڈالر لوگوں کے گھروں میں پڑے ہوئے ہیں. تو اس لیے اب کیپ انہوں نے ختم کر دیا ہے. آپ بھی مارکیٹ ریٹ کے مطابق اس کو لے آئیں تاکہ لوگ اس کو نکال لیں. بڑے ٹھیک ہے, آپ ہر اس کی قدر بڑھے گی تو بڑھنے دیں, لیکن ڈالر باہر لے آئیں تاکہ اس کرائسس سے آپ نکلیں. خسارے میں چلنے والی کارپوریشنیں رکھنا ہم افورڈ نہیں کر سکتے. پی آئی ہو, ریلوے ہو, وابڈا ہو, ایون اسٹیل مل, یہ تو اب آپ کو بالکل سوچ سمجھ کے بڑے مضبوطی کے ساتھ فیصلہ لینا ہوگا. اور اس کے لیے عدالتوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ بار بار ان کاموں کے اندر رکاوٹیں نہ ڈالیں. اس سے جانا ہے آپ نے. طلب اور رسد کا جو معاملہ ہے اس کے حوالے سے بہت باریک بینی سے جائزہ لیں کہ آپ کی گندم جتنی آپ کو یہاں چاہیے تھی, جو سٹینڈرڈ فارمولہ ہے وہ طے شدہ میں بتاؤں گا تو وقت ضائع ہوگا, اس کی بار بار وائلیشن کی گئی, جس کے نتیجے میں کھانے پینے کی چیزیں کا بحران بھی پیدا ہوا اور وہ مہنگی بھی ہوئیں. ریگولیٹری اتھارٹیز جتنی بھی ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں ان کو بہت مضبوط بنانا ہوگا. کہنے کے تو خود مختار نہ ہو وہ, بلکہ بالکل پریکٹیکلی ان کے پاس مکمل اختیار ہو اور وہ چیک رکھ سکیں کہ نظام کیسے چلانا ہے. یہ لازمی امر ہے. اور ایک آخری بات, پوائنٹ تو اور بہت سارے ہیں. سب سے زیادہ پیسے ہمارے جاتے ہیں آئل پر. اب آپ روس سے جو تیل کی خریداری کا عمل جو ہے اس کو ایکسپیڈائٹ کریں اور تیزی سے اس پر عمل درآمد کریں. یہ چند چیزیں اگر کر لیں, اور پاکستانی روپے میں نوید صاحب یہ تو انہوں نے کیا ہی دیا کیا ہی دیا ہے دشمن. یہ تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑی کامیابی ہے. بہت چیز پایا. یہ کام اگر ہو جاتا ہے تو پھر ہماری سمت درست ہو جائے گی, تو اللہ کرے گا بہتری کی طرف بھی چلے جائیں گے.